دو طرح کے لوگ ہر معاشرے میں آپ کو پائے جاتے ہیں، ایک ہیں خواص، ایک ہیں عوام۔ عوام سے گلا نہیں، کیونکہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں خواص، کیونکہ ہر زمانے میں عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا پاکستان بنا، اب خواص کون ٹھہرے؟ جیسے قائد اعظم خواص میں ہیں، قائد اعظم کے ساتھ جتنے لوگ تھے مثلا ان کی بہن خواص میں سے ہے، لیاقت علی خان ان کے خواص میں سے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اب قوم کس کے پیچھے لگے گی؟ خواص کے پیچھے لگے گی۔ اور خواص میں سے اگر ایک بندہ بک گیا تو قوم تو بلیو کرتی ہے خواص میں نا، اور خواص میں اگر ایک بندہ بک گیا تو عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ وہ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے۔ جب تک رسول خدا ہیں تو پوری امت آپ دیکھتے ہیں ایک ٹریک پر ہے۔ اب کہا صحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابی ستارے، جس کے پیچھے بھی لگے تو ہدایت مل گئی۔ تو امت نے اصحاب کو مثلا ستارہ مانا، کیونکہ خواص تھے۔ تبھی جنگ جمل جب رونما ہوئی تو ایک امیر المومنین کا صحابی جنگ جمل میں، یہاں دیکھے تو نبی کی زوجہ طلحہ، زبیر، جناب صفیہ کا بیٹا، یہاں دیکھے داماد رسول علی ابن ابی طالب، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، بڑے بڑے اصحاب، یہاں بھی دیکھے صحابی، یہاں بھی دیکھے صحابی۔ سیدھا دوڑا دوڑا امیر المومنین کے پاس آیا، کہ مولا میں کنفیوز ہو گیا ہوں، بالکل جس طرح آج کا مسلمان کنفیوز ہے۔ آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھئے اور اسے کسی ٹی وی شو کے اندر بٹھا دیجئے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ امیر المومنین میں کنفیوز ہوں، یہاں دیکھوں تو نبی کی زوجہ، یہاں دیکھوں تو طلحہ، یہاں دیکھوں تو زبیر، اور مولا آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کا وجود ہے، ابو ذر کا وجود ہے، عمار کا وجود ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ مولا کیا کروں؟ ادھر جس کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ ازواج نبی ماؤں کے برابر ہیں، اور ادھر دیکھوں تو آپ ہیں جس کے لیے باب مدینۃ العلم، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ بولا کروں تو کیا کروں؟ امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو، نہیں، کہا جا پہلے حق کو پہچان، جب حق شناس بن جائے گا پھر حق کے انتخاب میں تجھے مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو عوام کے لیے مشورہ، امیر المؤمنین کا مشورہ ہے کہ پہلے معرفت حق پیدا کرو کہ واقعاً حق کیا ہے۔ اور اس مسئلے سیاسی کو، مسئلے حکومت کو، مسائل اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو واقعاً آپ کے ملک کے حالات آئیڈیل حالات ہیں۔ یہ جتنے بھی جب اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، جو بھی اختلافات ہوں، اب کچھ خواص ہوتے ہیں، ان خواص کو توڑا جاتا ہے، پھر عوام ہوتے ہیں جو ان خواص کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کوئی کس خواص کا فالوور بنتا ہے، کوئی دوسرے خواص کا فالوور بنتا ہے۔ یہاں پہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو کیا بنے؟ حق شناس بنے۔ میں بھی امت تھی، آپ بھی امت تھی، لڑائی ہو رہی امیر المومنین میں، جنگ جمل میں مثلاً، زوج رسول میں، پھر جنگ صفین میں آتے ہیں، وہاں پر بھی اصحاب ہیں، یہاں پر بھی اصحاب ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ یہاں پہ امیر المومنین نے مشورہ دیا، پہلا مشورہ یہ ہے کہ معرفت حق، فرمایا یہ دیکھو کہ حق کی نشانیاں کیا ہیں، یہ دیکھو کہ حق ہوتا کیا ہے، یہ دیکھو کہ حق کو کس کی طرح ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن حق ہے، اور قرآن نے حق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، قرآن نے پاکیزگی کی نشانیاں بتائی ہیں، قرآن نے سچے اور جھوٹے کی شناس بتائی ہے، قرآن نے دیندار اور بے دین کی نشانی بتائی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو کتاب آف لا بول سکتے ہیں، رولز کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے۔ تبھی اکثر مومنین کہتے ہیں کہ مولانا مثلاً قرآن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی، قرآن نام بتانے کے لیے نہیں آیا، قرآن اصول بتانے کے لیے آیا ہے۔
کیونکہ ناموں کو ہر بندہ کاپی کر سکتا ہے، اصولوں کو کوئی بندہ کاپی نہیں کر سکتا۔ مثلا پاکستان کا قانون ہے، لا ہے کہ بھائی جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، اب وہ قانون کی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا۔ وہ جھوٹ ضرور بول سکتا ہے کہ مثلا میں چور نہیں ہوں، وہ یہ بول سکتا ہے کہ مثلا چوری مثلا علی صاحب نے کی ہے یا منصور صاحب نے کی ہے یا حسن یا بکر نے کی ہے، وہ بول دے کہ مثلا میں یہ نہیں ہوں، وہ فلاں بندہ ہے۔ تو نام بدلنا آسان ہے لیکن اصول بدلنا بڑا مشکل ہے۔ تو خدا نے قرآن میں 14 کے نام نہیں بتائے لیکن 14 کے اصول بتا دیے ہیں، 14 کے اوصاف بتا دیے ہیں۔ مثلا کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ لیکن جب تیسرے کی بات آتی ہے تو اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ اوصاف بتاتا ہے کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے۔ تو اگر خدا یہ بتاتا کہ تیسرا مثلا علی ہے تو علی کا نام رکھنا آسان تھا لیکن علی کی طرح رکوع میں زکات دینا مشکل ہے۔ اوصاف بتا دیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت کی اوصاف بتا دیے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو میں نے ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے۔ اب اپنے اوپر نام اہل بیت تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن اپنے کردار میں ایسی طہارت ہر کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ نام رکھنا آسان ہے کہ مثلا امیر المومنین نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے، دروازہ ہے۔ اب آپ لاکھ لوگ خود کو بولیں کہ ہم علم کے دروازے ہیں، لیکن اس صفت کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا کہ اس شخص نے کہا کہ جب اس نے امیر المومنین کے دعوے جیسا دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ تو بتائیے کہ مکھی کے اندر انتڑیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، فوراً اس نے کہا کہ اس دعوے نے مجھے کیا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو وہ صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے کیا بتائے ہیں، اوصاف بتائیں، ظالم کے اوصاف بتائیں۔ اب آپ یہ بولو کہ خدا نے یزید کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ بھائی کیا ہے صفت کے اعتبار سے، کیونکہ اگر خدا کربلا والے یزید کا ذکر کرتا تو قرآن میں ایک یزید کا ذکر ہوتا، لیکن خدا نے جب صفت بتا دی، اب کا ہر زمانے میں جس میں یہ صفت پائی جائے گی وہ یزید جیسا ہی ہوگا۔ یہ بڑی بحث چل رہی ہے۔ خدا نے قرآن میں مثلا امام حسین کے اوصاف بتا دیے، اب جب اوصاف امام حسین میں آ گئے، اب انہی اوصاف کو ہر زمانے میں جو لے کر چلے گا وہ کیا بنے گا، حسینی بن جائے گا۔ تو ایک معیار حق تبھی بنتا ہے جب آپ حق کے اوصاف کو پہچانو۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ فلاں مولانا صاحب کو اتنی رقم آپ دے کر آ جائیے، اور آپ کہیں گے بھائی مولانا صاحب کا حلیہ کیسا ہے، مولانا صاحب کی شکل کیسی ہے، میں اوصاف بتاؤں گا نا۔ لیکن اگر میں نے بتا دیا یہ 50,000 ہے، فلاں مولانا کو جا کر دے دیجیے گا، آپ نے کہا کون سے مولانا، میں نے کہا مثلا علی صاحب ہیں، اور آپ نے جا کے مثلا قم میں کہا کہ بھائی علی صاحب ہیں، قبلہ نے مثلا کراچی سے 50,000 بھیجے ہیں، تو وہاں تو 10 علی نکل آئیں گے، کوئی میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے۔ لیکن اگر میں صفت بتا دوں گا تو صفت ہزاروں میں ایک بندے میں ہوتی ہے۔ تو تبھی خدا کہتا ہے حق کو اگر پہچاننا ہے تو صفت کے ساتھ پہچانو۔ تو ہمیشہ ہر زمانے میں حق و باطل کی جنگ رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو اہل بیت کو جس چیز سے تکلیف ہوئی ہے ان عوام سے ہوئی ہے جن کو حق کو پہچاننے کی طاقت نہیں تھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔